فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل صد احترام حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں، ملت کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل اور مہربانی سے اہل کتاب کی روش اور امت مسلمہ اس عنوان کو لے کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بھائیوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے کتاب پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو متنبہ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان کو، امت مسلمہ کو اہل کتاب سے متنبہ فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے، یہ چاہت ہے کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان سے مرتد کر کے کافر بنا دے. وہ چاہتے ہیں یہ. پھر اللہ نے کہا حسدا من عند انفسہم، ان کی یہ خواہش کہ تم ایمان کا راستہ چھوڑ کر کے مرتد ہو جاؤ محض اپنی جانب سے حسد کی بنا ہے. وہ تم سے جلتے ہیں، وہ تم سے حسد کرتے ہیں اور اس حسد کی بنا پر وہ تم سے چاہتے ہیں کہ تم دین کا راستہ، اللہ کا راستہ، توحید کا راستہ چھوڑ کر کے مرتد ہو جاؤ. فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آنے تک، اللہ کا معاملہ آنے تک تم ان کے ساتھ عفو و درگزر کے ساتھ کام لو. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. میرے عزیز ساتھیوں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل ایمان کو متنبہ کیا ہے اہل کتاب سے کہ اہل کتاب کی یہ خواہش ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اہل ایمان والے ایمان کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جائیں، کافر ہو جائیں. یہ ان کی خواہش ہے. میرے عزیز ساتھیوں، قرآن مجید میں جن قوموں کا تذکرہ بار بار ملتا ہے، ان قوموں میں سر فہرست دو قومیں ہیں، ایک یہودی اور ایک نصارہ. ایک یہودی ہیں اور ایک نصارہ ہیں. یہود و نصارہ کی یہ دو الفاظ قرآن مجید میں آپ کو بہت زیادہ ملیں گے اور انہی کو دوسری اصطلاح میں اہل کتاب بھی کہتے ہیں. انہی کو دوسری اصطلاح میں اہل کتاب سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. قرآن میں جہاں جہاں آپ کو یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب کتاب سے مخاطب کیا جائے گا، اس سے مراد یہ یہود و نصارہ ہوں گے. انہیں اہل کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ انہیں اہل کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس آسمانی دو کتابیں موجود ہیں.
آسمانی دو کتابیں ہیں، قوم یہود یہ توریت کی شریعت کے پیروکار ہیں، اور قوم نصارہ جنہیں کرسچن کہتے ہیں، نصرانی کہتے ہیں، قوم نصارہ یہ انجیل کی شریعت کے پیروکار ہیں۔ اور یہ دو قومیں اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں کی طرف، دو جلیل القدر پیغمبروں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں، اور نصارہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کا ان دونوں قوموں کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رشتے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے مقابلے میں ان اہل کتاب کے ذبیحہ کو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے۔ کہا کہ یہود و نصارہ اگر اسلامی طریقے سے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اسلامی طریقے سے جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور امت مسلمہ کے لیے حلال ہے، ہم وہ جانور کھا سکتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ اسی طریقے سے اس رشتے کی بنا شریعت نے یہ بھی چھوٹ دی ہے کہ وقت ضرورت کبھی کبھار اگر ان کی عورتوں سے تمہیں نکاح کرنے کی ضرورت پڑے، اہل کتاب کی عورتوں سے، یہودی نصرانی عورتوں سے یا کرسچن عورتوں سے اگر تمہیں نکاح کرنے کی ضرورت پڑے، وقت ضرورت ہماری عورتیں نہیں ملتی، اگر آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی بھی گنجائش ہے، اور یہ سب باتیں اس رشتے کی وجہ سے ہے جو آسمانی مذہب کے، اس رشتے کی وجہ سے ہیں جو آسمانی مذہب، جو آسمانی دین کے پیروکار ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ رشتہ ان سے جڑتا ہے، ہمارا یہ رشتہ اہل کتاب سے جڑتا ہے۔ آپ دیکھیں ابتدائے اسلام میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نبوت سے سرفراز کر دیے گئے، مکی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کفار و مشرکین کے ساتھ تھا، پیارے نبی کا سامنا کفار و مشرکین کے ساتھ تھا۔ تو پوری مکی زندگی اور مدنی زندگی کی ابتدا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یہ اہل کتاب کے بڑے ہمدرد ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ میں رہا کرتے تھے، ان کا بڑا ساتھ دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ شروع اسلام میں، مکی دور میں اور مدنی دور کے ابتدا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موافقت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردیاں اہل کتاب کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ لیکن جب ہجرت مدینہ کے بعد جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے معاشرے میں یہودیوں کے ساتھ رہنے لگے، اور بہت کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ یہود و نصارہ کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ پرامن زندگی بسر کرے، مدینہ کے اندر پرامن زندگی بسر کرے، مدینہ کے اندر امن و سلامتی کے ساتھ ان کے ساتھ میں رہیں۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، لیکن آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت کوشش کیا، لیکن آپ دیکھیں مگر یہ جو قوم انبیاء کی قاتل ہیں، جو قوم اپنے علماء اور اپنے علماء و دعات کی قاتل ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے دعات کی جو قاتل ہے، اس قوم نے اللہ کے نبی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بڑی سازشیں رچی، بڑی شرارتیں کی، تو اللہ رب العزت کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ اہل کتاب سے اپنا رویہ بدل لیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ امن و امان کے ساتھ، پرامن کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے اور ان کی موافقت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی بڑی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ لیکن ہجرت مدینہ کے بعد جب ان کی سازشیں حد سے تجاوز کر گئیں، ان کی شرارتیں مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف حد سے تجاوز کر گئیں، تو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رویہ بدل لیا، اور اب تک تو وہ اللہ کے نبی موافقت کر رہے تھے، لیکن اب یہاں سے اللہ کے نبی نے ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی، اور یہ مخالفت کا آغاز کب سے ہوا؟ تحویل قبلہ سے ہوا، یعنی قبلہ جو بیت المقدس پہلے ہمارا قبلہ تھا، بعد میں قبلہ کعبۃ اللہ کر دیا گیا، اس وقت سے اس مخالفت کا آغاز ہوا۔ آپ دیکھیں مدینہ آنے کے بعد
تقریباً 16-17 مہینے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس وقت یہ اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا قبلہ بھی بیت المقدس ہی ہوا کرتا تھا، لیکن مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 16-17 مہینوں کے بعد خانہ کعبہ یعنی جو ہمارا قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا، اور اہل کتاب کا قبلہ منسوخ کر دیا گیا، بیت المقدس کو منسوخ کر دیا گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے قبلہ بنا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں سے یہود و نصارہ کی سازشیں، یہاں سے یہود و نصارہ کی شرارتیں اور یہود و نصارہ کی دشمنیاں شروع ہو گئی اللہ کے نبی کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ وہ بڑے تبصرے کرنے لگے، طعن و تشنیع کرنے لگے، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنیاں کرنے لگے۔ تحویل قبلے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کو حکم دیتے کہ تم ہر معاملے میں ان کی مخالفت کرو۔ چنانچہ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے کتنے معاملات میں عبادات سے لے کر کے، تہذیب سے لے کر کے، معاشرت سے لے کر کے، اخلاق سے لے کر کے، معاملات سے لے کر کے کئی معاملوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مکہ کے بعد، تحویل قبلہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا کرو اس لیے کہ یہود و نصارہ ایسا نہیں کرتے، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ایسا مت کرو اس لیے کہ یہود و نصارہ ایسا کرتے ہیں۔ مخالفت کرنے کا اللہ کے نبی نے کھلے عام طور پر یہاں پر اجازت دی اور حکم دیا۔ 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو تو سحری کھایا کرو۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ روزہ رکھو تو سحری کھایا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اہل کتاب جو ہے نا وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں۔ اہل کتاب بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ نہیں کھاتے۔ ان کی مخالفت میں تم سحری کھا کر کے روزہ رکھو۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ان کی مخالفت میں تم سحری کھا کر کے روزہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کو۔ عاشورہ کا روزہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جی یہودی 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم 2 دنوں کا روزہ رکھو۔ 2 دن کا روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہم ان کی مخالفت کریں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہود و نصارہ جوتا چپل پہن کر کے وہ نماز نہیں پڑھتے، جوتا چپل پہن کر کے نماز پڑھنے کو وہ معیوب سمجھتے ہیں۔ بس محض اللہ کے نبی نے ان کی مخالفت کرنے کے لیے کہا کہ کبھی کبھار امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جوتا چپل پہن کر کے نماز پڑھیں۔ اگر آپ کے جوتے میں چپل میں میل کچیل نہیں لگا ہے، جوتا پاک و صاف ہے، تو آپ جوتا پہن کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کتب احادیث کا مطالعہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی، اس وقت مسجد میں حصیریں نہیں ہوا کرتی تھی، یہ نرم خالینے نہیں ہوا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی کبھار مسجد نبوی میں بڑی حدیثیں ملتی ہیں ہمیں اس میں، کبھی کبھار اللہ کے نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جوتا اور چپل پہن کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محض یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ کبھی کبھار جوتا اور چپل پہن کر کے بھی نماز پڑھو تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو سکے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی تم اپنے بالوں کو رنگ کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم اپنے بالوں کو خضاب لگاؤ۔ اگر سر کے بال سفید ہو جائیں، داڑھی کے بال سفید ہو جائیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رنگنے کا حکم دیا۔ کہا کہ جی یہود و نصارہ اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، یہود و نصارہ اپنے بالوں کو نہیں رنگتے، انہیں اپنے بالوں میں خضاب نہیں لگاتے، لہذا ان کی مخالفت میں تم اپنے بالوں میں خضاب لگاؤ، اپنے بالوں کو کلر کرو۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا کلر کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن خضاب لگانا یہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی تم داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھ کو کتراؤ۔
दाढ़ी को माफ करो, दाढ़ी को बढ़ाओ, जितनी बढ़ सकती है बढ़ाओ, और अपने मूंछों को कतराओ। इसलिए कि यहूदियों की आदत क्या है, यहूदी मूंछ बड़े बड़ी रखते हैं और दाढ़ियों को साफ करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज उनकी मुखालिफत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यहूद और नसारा की अहले किताब की मुखालिफत में अल्लाह के नबी ने फरमाया दाढ़ी को बढ़ाओ और मूंछ को कतराओ। अलगर्ज में राजी साथियों, इस तरीके से बहुत सारे मामलात हैं दीन इस्लाम के, शरीयत के बहुत सारे अहकामात हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहूद और नसारा अहले किताब की मुखालिफत करने का हुक्म दिया है, मुखालिफत करने का हुक्म दिया है। एक मर्तबा एक यहूदी तंग आकर के कहने लगा कि जी ये शख्स तो दीन के किसी भी मामले में हमें नहीं छोड़ता, ये शख्स तो दीन के किसी भी मामले में हमारी मुखालिफत किए बगैर नहीं रहता। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कह रहा था कि ये तो दीन के हर मामले में हमारी मुखालिफत करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हर मामले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किताब की मुखालिफत करने का हुक्म दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान मजीद में अहले ईमान को, मुसलमानों को बहुत सारे गाइडलाइंस किए हैं, बहुत सारे हिदायत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाए हैं। चुनाचे उसमें से एक अहम बात, बहुत सारी बातें हैं, उसमें से 2-3 अहम बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहूद और नसारा के मुखालिफत में हमें नसीहत फरमाया है कुरान मजीद के अंदर। सबसे पहली बात तो यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों से कहा कि जी अहले किताब से तुम होशियार रहना, अहले किताब से तुम होशियार रहना, और अहले किताब से, यहूद और नसारा से तुम दोस्ती मत करना। इसलिए कि ये अहले किताब, ये यहूद और नसारा, ये तुम्हारे पहले भी दुश्मन थे, आज भी दुश्मन हैं और कल भी दुश्मन रहेंगे। ये मुशरिकीन से डरने की जरूरत नहीं है, ये काफिर, ये कुफ्फार और मुशरिकीन से डरने की जरूरत नहीं है। ये तो बस पानी के बुलबुले हैं, बस चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये बस हवाई बातें करते रहेंगे, इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कहा डरना और होशियार रहना है तो किन से? यहूद और नसारा से। इसलिए कि ये तुम्हारे पक्के दुश्मन हैं। कुरान कहता है ये पहले भी दुश्मन थे अल्लाह के नबी के, और आज भी ये हमारे दुश्मन है, और क़यामत की सुबह तक भी ये हमसे दुश्मनी करते रहेंगे। इनकी चाहत है, ये चाहते ही यही है। सूरह आल इमरान में अल्लाह कह रहा है ये चाहते ही यही हैं, इनकी ये ख्वाहिश है कि मुसलमान मुर्तद हो जाएं, काफिर बन जाएं, ये इनकी ख्वाहिश है। अल्लाह ने कहा, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आगाह करते हुए, होशियार करते हुए फरमाया कि जी तुम अहले किताब से, यहूद और नसारा से दोस्ती मत करना। क्या कहा अल्लाह ने? इनसे दोस्ती मत करो, ताल्लुकात रखो। ताल्लुकात अलग चीज है, दोस्ती अलग चीज है। ताल्लुकात और दोस्ती में बहुत फर्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनाज की जरूरत हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी के पास अपनी ज़िरा, जो जंग में पहनी जाती है, ज़िरा गिरवी रख करके, रहन में रख करके उससे अनाज व गल्ला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्च पर लिया था। तो ये ताल्लुकात है, आप उनके साथ ताल्लुकात रख सकते हो, लेकिन जो दोस्ती होते नहीं, जो दिल में मोहब्बत रखना, दिल में जगह देना जिसको कहते हैं, नहीं, ये नहीं कर सकते आप उनके साथ, ये नहीं कर सकते आपने उसके साथ। इसलिए क्यों? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, सूरह माइदा की आयत नंबर 51 है, अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़। ऐ ईमान वालों होशियार रहो, यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ, उनको अपने दिल में जगह मत दो। अल्लाह कहे उनको अपने दिल में जगह मत दो। कहा कि याद रहे तुम्हारे अपने दीन से ताल्लुक रखने से उनको बड़ी जलन होती है, उनको हसद होता है, उनको बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए तुम, कुरान कहता है कि तुम उनसे मोहब्बत ना करो, उनसे दोस्ती ना करो। कुरान और हदीस पर अमल करते हुए, शरीयत पर अमल करते हुए, शरीयत पर अमल करते हो तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, उन्हें बड़ी इज्जत पहुंचती है और उन्हें बड़ी जलन होती है। इसलिए तुम उनके साथ कभी दोस्ती नहीं करना है। इसी तरीके से सूरह आल इमरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी साजिशों को फाश किया है। इनके साजिशें, जो शरारतें करते हैं ना, साजिशें करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, उसमें से एक साजिश को अल्लाह तबारक व तआला ने फाश करते हुए मुसलमानों को आगाह किया है। देखो, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग जौक दर जौक इस्लाम कबूल करने लगे, मुसलमान होने लगे, तो इन यहूद और नसारा को, इन अहले किताब को बड़ी तकलीफ होने लगी, बड़ी जलन होने लगी। तो इन्होंने एक साजिश रची, एक प्लानिंग इन्होंने किया। कहा कि देखो जी, अरब के लोग जो है ना, हमें अहले किताब कहते हैं, हमें इल्म वाले समझते हैं। क्या समझते हैं? हमें इल्म वाले समझते हैं, क्योंकि हमारे पास किताब है, कुरान में हमारे पास तौरात है, इंजील है, तो वो हमें इल्म वाले समझते हैं। तो लिहाजा एक ऐसा करो
کہ صبح سویرے جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لو. کیا کرو؟ صبح سویرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لو اور خوب ڈھنڈورے پیٹو, خوب اعلان کرو کہ جی ہم نے اسلام قبول کر لیا, ہم نے اسلام قبول کر لیا. خوب ڈھنڈورے پیٹو اور شام ہوتے ہوتے مرتد ہو جاؤ. کیا کہا؟ شام ہوتے ہوتے مرتد ہو جاؤ. ایسا کرنے سے اسلام کو چھوڑ دو. ایک پلاننگ کے تحت انہوں نے یہ سازش رچی کہ صبح سویرے اسلام قبول کریں گے اور شام ہوتے ہوئے ہم لوگ مرتد ہو جائیں گے. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ عرب کے جو سادہ لوگ تھے انہیں کسی طریقے سے اسلام سے دور کرنا تھا, کسی طریقے سے اسلام سے مرتد کرنا تھا, کسی طریقے سے اسلام میں داخل نہیں ہونا تھا. تو وہ لوگ انہوں نے یہ پلاننگ رچی اور وہ سمجھتے تھے کہ دیکھو جی یہ اہل کتاب جو پہلے تو ایمان لا لیے, اب پھر اس کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر یہ مرتد ہو گئے, اپنے دین کی طرف واپس لوٹ گئے. یقیناً اس دین میں کوئی کمی ہے, اس دین میں کوئی کمزوری ہے. تب تو یہ پڑھے لکھے لوگ, کتاب والے لوگ, اہل کتاب یہود و نصارہ ہونے کے باوجود, اہل کتاب ہونے کے باوجود صبح تو ایمان لا لیے اور شام میں مرتد ہو گئے. اس ناحیے سے ایسی پلاننگ کر کے انہوں نے صبح اسلام قبول کیا اور شام میں مرتد ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سازش کو سورہ آل عمران کے اندر فاش کرتے ہوئے فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جی صبح سویرے ایمان لا لو اور شام ہوتے ہوتے مرتد ہو جاؤ, تاکہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ اس خوف کے مارے یا پھر وہ اس ڈر کے مارے کہ اسلام کمزور دین ہے وہ بھی مرتد ہو جائیں گے. ایسی سازشیں رچنے لگے یہ لوگ. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے بھی متنبہ کیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 ہے. اللہ کہتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زندگی میں تم کبھی بھی کسی بھی سطح پر یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی کوشش مت کرو, اس لیے کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے, کبھی خوش نہیں ہوں گے. وہ تو چاہتے ہیں, وہ ایک ہی راستہ ہے ان کو خوش کرنے کا کہ تم اپنے دین کو چھوڑو, مرتد ہو جاؤ, ان کے دین میں داخل ہو جاؤ. وہ تم سے خوش ہو جائیں گے, وہ تم سے خوش ہو جائیں گے, تمہیں انعامات سے نوازیں گے, اپنی لڑکیوں کے ساتھ تمہاری شادیاں کریں گے, تمہیں پیسہ دیں گے, تمہیں دولت سے نوازیں گے, تمہیں سب کچھ عطا کریں گے. کس صورت میں؟ اس صورت میں جب تم دین کو چھوڑ کر کے یہودی بن جاؤ گے, نصرانی بن جاؤ گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ تم کبھی بھی کسی بھی سطح پر یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے پیچھے مت پڑو, خوش کرنے کے پیچھے مت پڑو, اس لیے کہ یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے, اس لیے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں, یہ تم سے جلتے ہیں, یہ تم سے حسد کرتے ہیں, یہ تمہارے دین پر قائم رہنے سے انہیں جلن ہوتی ہے. یہ اس وقت راضی ہوں گے حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ جب تم مرتد ہو کر کے ان کے دین کو اختیار کر لو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہود اور نصارہ کو راضی کرنے کی سوچ لے کر آگے نہ بڑھو, دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے, دنیا والوں کو خوش کرنے کی سوچ لے کر کے آگے نہ بڑھو, بلکہ اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی کو اپنا ہدف بناؤ, اللہ کی خوشنودی کو اپنا ہدف بناؤ. دنیا میں تم دنیا والوں کو راضی کر لو گے, دنیا والے کبھی راضی نہیں ہوں گے, دنیا والے کبھی راضی نہیں ہوں گے, کبھی خوش نہیں ہوں گے. ہاں اللہ کو راضی کرو, اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو. تمہارا ہر عمل, تمہارا ہر کام, تمہاری ہر عبادت اللہ کی رضا کے خاطر ہونا چاہیے کہ میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہو جائے, میرے اس کام سے میرا اللہ خوش ہو جائے, میری اس عبادت سے میرا اللہ خوش ہو جائے. اللہ کو راضی کرو, اللہ کے قانون پر عمل کرو, اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے, اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اسی میں تمہاری کامیابی ہے. یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے مت پڑھو. آج بہت سارے اسلامی کنٹریز ہیں جو یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یا انگریزوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے, کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. الغرض میرے عزیز ساتھیوں, بہت سارے باتیں ہیں, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے مستقبل اور اس امت کے فیوچر کے حوالے سے جن فتنوں کے آنے کی پیشین گوئی کی ہے, اس میں سے ایک بہت بڑا فتنہ, اللہ ہم تمام کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے.
اس میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ امت مسلمہ قانون شریعت اپنے پاس رکھتے ہوئے، قرآن اپنے پاس رکھتے ہوئے، حدیث اپنے پاس رکھنے کے باوجود، پیارے نبی کی سیرت، پیارے نبی کی باتیں، پیارے نبی کی حدیثیں اپنے پاس رکھنے کے باوجود یہ یہود و نصارہ کی روش پر چلے جائیں گے۔ یہ فتنہ ہے امت کا، یہ فتنہ ہے امت کا۔ یہود و نصارہ کے طریقے پر چلیں گے، یہود و نصارہ کے نقش و قدم پر چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ اس سے ہمیں آگاہ کیا ہے، یہ پیشین گوئی فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُدَّ بِالْقُدَّةِ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور پچھلی امتوں کے نقش و قدم پر چلو گے، دین کو چھوڑ کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کے، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے، شریعت کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے تم ضرور پچھلی امتوں کے نقش و قدم پر چلو گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پچھلی امتیں چلتے بجو، ایک ریگستان کا چھوٹا سا جانور ہوتا ہے بجو، جو اپنے چاروں پیروں سے چلتا ہے، چھوٹی سی اس کی سوراخ گھر ہوتا ہے، چھوٹی سی ایک سوراخ ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پچھلی امتوں میں سے کوئی بجو کی سوراخ میں بھی گھسا ہوا تھا تو میری امت میں بھی کچھ لوگ ایسا پیدا ہوں گے جو بجو کی سوراخ سے گزریں گے، اس کا مطلب یہ ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا الیہود والنصارہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ کیا وہ یہود و نصارہ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فمن، پھر کون ہے؟ ان کے علاوہ کون ہے؟ یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آگاہ کر رہے ہیں اس بات سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ امت مسلمہ ضرور یہود و نصارہ کے نقش و قدم پر چلے گی، صحیح و غلط، معقول و غیر معقول، جائز و ناجائز کی کوئی تمیز نہیں کریں گے، جائز و ناجائز کی کوئی تمیز جائز و ناجائز کو نہیں دیکھیں گے، بس تمہاری سوچ یہ ہو جائے گی، تمہاری سمجھ یہ ہو جائے گی، تمہارا کردار یہ ہو جائے گا کہ ہمیں یہودیوں کو فالو کرنا ہے، ہمیں انگریزوں کو فالو کرنا ہے، ہمیں یورپ کے کلچر کو اپنانا ہے۔ آج ہو رہا ہے نا یورپ کا کلچر، یورپ کے عقائد، یہود و نصارہ کے عقائد، یہود و نصارہ کی تہذیب، یہود و نصارہ کے اخلاق، آج ہم اسی کو فالو کرنے پر پڑے ہوئے ہیں، اسی کو فالو کرنے پر پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کا دین کیا ہے، نبی کے اخلاق کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آج نوجوان نسل کو دیکھیں، کالجوں میں پڑھنے والوں کو دیکھیں، آئی ٹی کمپنیز میں کام کرنے والوں کو دیکھیں، ان کا طور طریقہ، ان کی تہذیب و تمدن، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کا بات چلنا اور ان کے چال چلن، سب کچھ یہود و نصارہ کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ پیشین گوئی تھی اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی کی یہ پیشین گوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے قیامت کے قریب آنے والے امتوں کو، امت مسلمہ کو اس سے آگاہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی آج دیکھیں امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ آج یہود و نصارہ کو فالو کرتا ہے، اللہ کے نبی کو فالو نہیں کرتا۔ ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، وہ بھی ایجوکیٹڈ، پڑھا لکھا طبقہ ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو آج انگریزوں کو فالو کرتے ہیں، یہود و نصارہ کو فالو کرتے ہیں۔ انگریز اگر وہ اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو آج ہم بھی کوئی کم نہیں ہے، ہم بھی اپنے نبی کا برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی تمہارے نبی کا برتھ ڈے مناؤ کرسمس کر کے، ہم بھی میلاد بنا کر کے اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں ہمارے جو اپنے بیوی کا برتھ ڈے مناتے ہیں، بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنے ماں باپ کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ شرم کرو نوجوانوں، یہ برتھ ڈے منانا کس کی سنت ہے؟ یہ یہود و نصارہ کی سنت ہے۔ تم یہ یہود و نصارہ کی کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی میریج اینیورسریاں کرتے ہیں، مدرز ڈے، فادرز ڈے، ٹیچرز ڈے، چلڈرنز ڈے، یہ کس کا کلچر ہے؟ یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے۔ تم یہ برتھ ڈے منا کر کے، میریج ڈے منا کر کے، یہ فادرز ڈے، مدرز ڈے، ٹیچرز ڈے منا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ ہم مسلمان نہیں یہودی ہیں، ہم مسلمان نہیں نصرانی ہیں، ہم دین کو، شریعت اسلامیہ کو نہیں مانتے بلکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ڈرو مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے
اللہ کا دین بڑا پاک ہے، نبی کی تعلیمات بڑی پاک ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اس فتنے سے ڈرایا تھا کہ امت مسلمہ یہودیوں کے نقش و قدم پر چلیں گے، نصارہ کے نقش و قدم پر چلیں گے، وہ جو کام کریں گے ہماری امت بھی وہ کام کرے گی۔ آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ بیوی کی رضا کے لیے، بچوں کی رضا کے لیے کیا کہتے ہیں جی؟ کیا کریں مول صاحب، بیوی ناراض ہو جاتی ہے، کیا کریں مول صاحب، بچوں کی خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو جاہلو، بیوی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہو، بچوں کی خوشی کے لیے اللہ کے دین کا گلا گھونٹ رہے ہو، شریعت کا گلا گھونٹ رہے ہو، دین کی تعلیمات سے اعراض کر رہے ہو۔ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو جا کر کے؟ کیا اللہ کو منہ دکھاؤ گے جب اللہ تم سے سوال کرے گا کہ تم نے کتنا دین پر عمل کیا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو مسلمانوں۔ اگر میرے عزیز ساتھیوں، بہت ساری باتیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی آج دیکھیں، حرف بحرف بولتے ہیں نا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ امت مسلمہ کے اندر آج گھستی جا رہی ہے، گھستی آ جا رہی ہے۔ آج امت مسلمہ کا موجودہ صورتحال دیکھیں، یہود و نصارہ گمراہی کے جن سمٹمز پر چل کر کے گمراہ ہوئے تھے نا، آج امت مسلمہ بھی ان سمٹمز پر چل کر کے گمراہ ہو رہی ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بیوی بچوں کے دین کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہود و نصارہ نے جن سمتوں پر چل کر کے گمراہ ہوئے تھے، آج امت مسلمہ بھی ان سمتوں پر چل کر کے گمراہ ہو رہی ہے، نعوذ باللہ۔ عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دیکھیں سب سے دو باتیں بتا کر تو آگے بڑھتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ہم ان کے مشابہت کر رہے ہیں، ان کی روش پر چل رہے ہیں، لیکن دو تین باتیں جو اہم ہیں وہ ضروری ہیں، میں بتا کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ آپ دیکھیں، یہود و نصارہ غلو کا شکار ہوئے، حد سے آگے بڑھ جانا، غلو کا شکار ہوئے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا نہیں؟ بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزانہ تخلیق کی بنیاد بنا کر، اس معجزانہ تخلیق کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بشر نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے، بلکہ انہوں نے کیا کیا، بلکہ آنے والی نسلوں نے تو کیا کر دیا، اور زیادہ غلو کر دیا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بشر نہیں مانا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو انسان نہیں مانا۔ آنے والی نسلوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، اور کہا کہ جی اور توحید کی اور توحید کو تثلیث سے بدل دیا، توحید کو تثلیث سے بدل دیا، جسے وہ بولتے ہیں نا ٹرینٹی کا عقیدہ لوگوں کے اندر بھر دیا، ٹرینٹی کا عقیدہ بھر دیا۔ کہا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو بشریت سے نکال کر کے الوہیت کے مقام کو پہنچا دیا، الوہیت کے مقام کو پہنچا دیا۔ عیسائیوں نے، کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اتنا غلو کر گئے۔ اور ہمارے مسلمان بھی ماشاءاللہ کوئی کم نہیں ہے، ہمارے مسلمان بھی ماشاءاللہ کوئی کم نہیں ہے۔ اس امت کے بدعتیوں نے بھی وہی جرم کیا جو عیسائیوں نے کیا، اس امت کے بدعتیوں نے بھی وہی جرم کیا جو عیسائیوں نے کیا۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی شان میں اس درجے کی غلو کر دی، اس حد کی غلو کر دی، کہا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے۔ کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے۔ جو اللہ کے نبی کو انسان کہتا ہے وہ گستاخی کر رہا ہے، جو اللہ کے نبی کو بشر کہتا ہے وہ اللہ کے نبی کی شان میں توہین کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بدعتی شاعر نے کیا کہا تھا، کیا تھا جی وہ شعر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ نعوذ باللہ، کتنا بڑا بدعقیدگی ہے۔ کیا کہا، کیا فرق رہا یہودیوں میں، یا کیا فرق رہا عیسائیوں میں اور مسلمان کے اس بدبخت شاعر کے عقیدے میں؟ بتاؤ میرے کو، بدبخت شاعر کے عقیدے میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ شعر کہہ کر کے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ انہوں نے اپنے نبی کی شان میں غلو کیا، اور ہم اپنے نبی کی شان میں غلو کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے نبی کو بشریت کے درجے سے نکال کر کے الوہیت کے مقام تک پہنچا دیا، اور ہم اپنے نبی کو بشریت کے درجے سے نکال کر کے الوہیت کے مقام کو پہنچا رہے ہیں۔
ہر طرف غور کرنے کی بات ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی گمراہیوں کے حوالے سے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ انہوں نے انبیاء، ان کے اولیاء، ان کے صالحین کی خبروں کی تقدیس کرنی شروع کر دی۔ ان کی خبروں پر انہوں نے مسجدیں بنا دی، ان کی خبروں پر مسجدیں بنا کر کے ان کی خبروں کی پوجا و پرستی شروع کر دی۔ ان کے پیغمبروں اور صالحین کی خبروں پر انہوں نے مسجدیں بنا دی، یعنی خبروں کو مسجدیں میں تبدیل کر دیا، یعنی خبروں کا رشتہ مسجدوں سے جوڑ دیا اور مسجدوں کا رشتہ خبروں سے جوڑ دیا، حتیٰ کہ خبروں سے جوڑ دیا۔ حالانکہ ان کی شریعت میں بھی یہ بات منع ہے، ان کی بھی ممانعت ہے، خبر پرستی، خبروں کی پوجا کرنا، خبروں کا طواف کرنا، خبروں سے منتیں مانگنا، اپنے انبیاء و صالحین کی خبروں پر مسجدیں بنانا، ان کی شریعت میں بھی یہ چیز حرام تھی، اس کی بھی ممانعت آئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے بالکل آخری ایام میں آپ کی زبان اطہر سے الفاظ نکلے تھے، کیا نکلے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی نے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر۔ کیوں لعنت ہو؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی خبروں پر مسجدیں بنا لی، اپنی انبیاء کی خبروں کو مسجدیں بنا لیا، سجدہ گاہ بنا دیا، خبروں کی پوجا کرنے لگے، پرستش کرنے لگے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، اللہ کے نبی نے ان پر لعنتیں برسائی۔ میرے عزیز ساتھیوں، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس امت کے نادانوں نے کس طرح مسجدوں کا رشتہ خبروں سے جوڑ دیا اور خبروں کا رشتہ مسجدوں سے جوڑ دیا۔ ہندوستان کے مساجد کو آپ لے لیجئے، کئی مسجدیں ایسی ہیں، اگر بلا مبالغہ میں کہنا چاہوں گا، ہندوستان کے آدھے سے زیادہ مسجدیں ایسی ہیں جن مسجدوں میں خبریں پائی جاتی ہیں، جہاں پر خبر پرستی ہوتی ہے، خبر کو پوجا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا بھی اس امت نے لحاظ نہیں رکھا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ موت کے وقت یہ جملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا مر رہے ہیں، انتقال ہو رہے ہیں، آخری کلمہ، آخری ایام ہے اللہ کے نبی کے، ایسے وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے۔ یہود و نصارہ پر لعنت کرنے کی وجہ کیا تھی؟ راوی حدیث کہتے ہیں کہ یہ موت کے وقت یہ جملہ فرمانے کا مقصد یہ تھا، یحذر ما صنعوا، کہ اپنی امت کو اللہ کے نبی تنبیہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہود و نصارہ کے نقش و قدم پر مت چلو، خبر پرستی مت کرو، اپنے خبروں پر مسجدیں نہ بناؤ اور اپنی مسجدوں کو خبریں نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی آگاہ کرنا چاہتے تھے امت مسلمہ کو۔ اللہ ہمیں خبر پرستی سے حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، یہود و نصارہ کی ایک گمراہی یہ بھی تھی کہ یہود و نصارہ آپس میں عصبیت کے بڑے شکار تھے۔ عصبیت کسے کہتے ہیں؟ ایک دوسرے پر الزام لگانا۔ یہودی عیسائیوں کو کہتے تھے کہ جی تمہارے دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور عیسائی یہودیوں کو کہتے تھے کہ جی تمہارے دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہود نے کہا کہ یہ نصارہ کے دین کی کوئی حقیقت نہیں، اور کرسچنوں نے کہا کہ یہودیوں تمہارے دین کی کوئی حقیقت نہیں۔ وهم يتلون الكتاب، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ کتابیں، آسمانی کتابیں پڑھتے تھے، توریت ان کے پاس تھی، انجیل ان کے پاس تھی، اس کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے تھے۔ یہ ان کو کافر کہتے تھے، وہ ان کو کافر کہتے تھے، وہ ان کے دین کو نہیں مانتے تھے، وہ ان کے دین کو نہیں مانتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں کیا بتاؤں اس معاملے میں یہ امت مسلمہ یہود و نصارہ کی کیسی اندھی تقلید کر رہی ہے، مسلکی عصبیتوں میں مبتلا ہو کر کے۔ امت مسلمہ آج مسلکی عصبیتوں میں مبتلا ہو کر کے، اسلام کو نظر انداز کر کے، مسلک کو بڑی اہمیت دیتے ہوئے یہ ان پر الزام تراشی کر رہے ہیں، وہ ان پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی روش مسلمان آج اپنا رہے ہیں۔
یہودی کرسچنوں کو کہتے کہ تمہارے دین کی کوئی حقیقت نہیں، اور کرسچن یہودیوں کو کہتے کہ تمہارے دین کی کوئی حقیقت نہیں۔ آج ہم بھی اسلام کو نظر انداز کر کے مسلک کو اہمیت دیتے ہوئے ایک مسلک والا دوسرے مسلک کو الزام دے رہا ہے، دوسرے مسلک والا اس مسلک کو الزام دے رہا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی کمیوں پر نظر ڈالیں، اپنی کمیوں پر نظر ڈالیں کہ ہمارے اندر کیا کامیاں ہیں، ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں۔ ہم ان کو دیکھ کر کے اپنے برائیوں کو ختم کرنے کے بجائے ہم دوسروں پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی روش پر ہم چل رہے ہیں۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، یہود و نصارہ کی روش اور ان کی اندھی تخلیق کا ایک نمونہ دسمبر کے مہینہ جو ختم ہو رہا ہے نا، اس کی آخری رات جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، دسمبر کا مہینہ 2025 ہم سے رخصت ہو رہا ہے، 2026 میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک سال ختم ہوتا ہے نا، دوسرا سال آتا ہے دسمبر کی آخری رات، جنوری کی پہلی رات کو دنیا کی ساری غافل قومیں ایک خوشی کی مناسبت سے ایک جشن مناتے ہیں، اور وہ کیا جشن کا نام کیا دیا جاتا ہے؟ ہیپی نیو ایئر، نئے سال کی مبارکبادی۔ نعوذ باللہ، ہمارے بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں، آپ دیکھو دسمبر کی آخری تاریخ کو میسج بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو، ہیپی نیو ایئر، نئے سال کی مبارکبادی، اپنے ڈی پیز پر، اپنے امیجز پر یہی رکھے رہتے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر۔ نعوذ باللہ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ایک سال جب ختم ہوتا ہے، ایک نیا سال آتا ہے، تو ہمیں محتاط ہو جانا چاہیے، ہمیں سہم جانا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا، میں ایک سال آگے بڑھ چکا ہوں، میری عمر کا ایک سال ختم ہو گیا ہے، میں اپنی موت سے ایک سال قریب ہو چکا ہوں، میں اپنی آخرت سے ایک سال قریب ہو چکا ہوں، میں اپنی خبر سے ایک سال قریب ہو چکا ہوں، میں اپنی میدان محشر سے ایک سال قریب ہو گیا ہوں۔ آدمی کو سہم جانا چاہیے، محتاط ہو جانا چاہیے، ایک سال ختم ہو گیا، ہم جشن مناتے ہیں۔ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں نا، ایک شاعر بڑی پیاری بات کہی ہے، ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، ناداں کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو، ارے ہم ایک سال جب ختم ہوتا ہے، نیا سال آتا ہے، تو ہماری عمر کا ایک سال ختم ہو جاتا ہے، ہم موت سے ایک سال قریب ہو جاتے ہیں، ہم آخرت سے ایک سال قریب ہوتے ہیں، ہم اپنے حساب و کتاب سے ایک سال قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے اپنے محتاط ہو جاؤ، سہم جاؤ، اپنے پچھلے سال کا جائزہ لو کہ میں نے کیا کام کیے ہیں، میں نے کیا اچھا کیا ہے، کیا برا کیا ہے، کیا میں نے مجھ سے ہونا تھا نہیں ہوا ہے، اپنا جائزہ لو، بجائے اس کے کہ ہم لوگ اس دن جشن منا رہے ہیں، اور دنیا کی غافل قومیں جن کا نہ تو اللہ پر ایمان ہے، نہ تو آخرت کے دن پر ایمان ہے، نہ تو جزا و سزا پر ایمان ہے، وہ دسمبر کی آخری رات ایک خوشی کی حیثیت سے جشن مناتے ہیں، اور وہ بھی جشن کیسا؟ نعوذ باللہ، بے حیائی، بے پردگی، فحاشی، میوزک، گندے ناچ گانے اور ڈانس ہوتا ہے، گندا ناچ ہوتا ہے۔ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ یورپ جاتے ہیں نیو ایئر منانے کے لیے، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ چھوٹا یورپ، گوا جاتے ہیں نیو ایئر منانے کے لیے، چھوٹا یورپ بولتے ہیں اس کو، گوا جاتے ہیں یورپ منانے۔ کیا ہوتا ہے وہاں پر نیو ایئر کے دن وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ، فحاشی ہوتی ہے، بے حیائیاں ہوتی ہیں، ناچ ہوتا ہے، گانے ہوتے ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، شراب و شباب کی محفلیں لگتی ہیں، پتہ نہیں کس کی ماں کس کے ساتھ جا رہی ہے، کس کا بہن کس کے ساتھ جا رہا ہے، بے حیائی اس دن، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، نعرے لگائے جاتے ہیں، چیخ و پکار ہوتا ہے، شراب، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن جتنی شراب بکتی ہے پورے سال میں نہیں بکتی، اس دن جتنی برائیاں ہوتی ہیں پورے سال میں نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ، پورے سال میں نہیں ہوتی۔ کیا وہاں پر ہوتا ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ یہودی یہ کام کر رہے ہیں، افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ نصارہ یہ کام کر رہے ہیں، دل روتا ہے قسم باللہ۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے نوجوان ساتھی جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، آئی ٹی کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، یہ بھی اس فحاشی اور اس ننگے ناچ میں شریک ہوتے ہیں، پٹاخے لگائے جاتے ہیں، بتیاں لگائی جاتی ہیں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ مل کر کے ان کے ساتھ ڈانس کیا جاتا ہے، کس کی بہن کس کے ساتھ ہے، کس کی ماں بیٹی کس کے ساتھ ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ،
افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان بھی اس برائیوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ یہ رات گناہوں کی رات ہے، یہ رات معصیتوں کی رات ہے، یہ رات خطاؤں کی رات ہے، یہ رات عیاشی کی رات ہے، یہ رات شراب و شباب کی رات ہے، یہ رات فسق و فجور کی رات ہے، یہ رات گناہوں کی رات ہے، برائیوں کی رات ہے، بدکاریوں کی رات ہے۔ اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اسی حالت میں موت آ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یبعث کل عبد علی ما مات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہر آدمی کا حشر اسی حال میں ہوگا جس حال میں اس کی موت ہوئی تھی، جس حال میں اس کی موت ہوئی تھی۔ اگر آپ ننگے ناچ رہے ہو، شراب پی رہے ہو، پیتے پیتے اگر تمہاری موت آ گئی، یہ ڈانس کرتے کرتے تمہاری موت آ گئی، فلم تھیٹروں میں تمہاری موت آ گئی، اللہ کو اسی حالت میں تمہیں ملاقات کرو گے، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو۔ میں ایک ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ تم ذمہ دار ہو، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو لگام دو، اپنے بچوں پر نظر رکھو، کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے، کب تک واپس آئے گا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچہ چار پیسے کا کمانے لگ جاتا ہے، ماں باپ اس کے سامنے کچھ بولتے نہیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں پر نظر رکھے۔ آج یہی وجہ ہے ماں باپ اپنی تربیت سے غافل ہونے کی وجہ ہے۔ آج ہماری امت مسلمہ کی کئی بیٹیاں ایسی ہیں جو ملحد ہو رہی ہیں، جو مرتد ہو رہے ہیں، دین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو میرے عزیز ساتھیوں، یہ ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ ماں باپ بچوں پر نظر رکھے۔ آج الہاد و ملحدین کا دورہ ہے، الہاد و ملحدین کا دورہ ہے۔ آج ہمارے اسکولز میں دیکھیں، کالجز میں دیکھیں، یونیورسٹیز میں دیکھیں، کئی ٹیچرز، کئی آفیسر ایسے ہیں، کئی ٹیچرز اور کئی پروفیسر ایسے ہیں جو ملحد ہیں، دین سے بیزار ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ جی سائنس میں اللہ کا وجود نہیں ہے، سائنس میں اللہ کا وجود نہیں ہے، سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، سائنس کی بنیاد پر اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، جبکہ خدا کے وجود کے لیے کوئی بریکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 اور 2 4 کی طرح بہت آسان ہے اللہ کے وجود کو سمجھنا، بہت آسان ہے اللہ کے وجود کو سمجھنا۔ آج ہماری نوجوانوں کو دیکھیں، دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کے وجود کا مسئلہ ہو، وہ فوراً سائنس کے ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انہیں کوئی بات کہتے ہیں کہ جی اللہ کے وجود کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سائنس میں ایسا نہیں ہے، سائنس اللہ کے وجود کو نہیں مانتا۔ میں بتانا چاہوں گا کہ دینی مسائل کو اللہ کے لیے سائنس کے ترازو میں مت تولو، اللہ کے وجود کو سائنس کے ترازو میں مت تولو، اس لیے کہ سائنس صرف ظاہری اسباب تک پہنچ سکتا ہے۔ سائنس کیا ہے؟ یہ صرف ظاہری اسباب تک پہنچ سکتا ہے۔ شریعت کی باتیں یہ غیب پر مبنی ہوتی ہیں، شریعت کی باتیں یہ غیب پر مبنی ہوتی ہیں۔ اور غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب اسے کہتے ہیں جس تک سائنس نہیں پہنچ سکتا، ہماری یہ کمزور عقل نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں پر نظر رکھو۔ ایسے کئی ملحد پروفیسر، کئی ملحد ٹیچر آج کالجوں میں، اسکولوں میں پروفیسر بن کر کے آ رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو دین سے، اللہ کے وجود سے دور کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو سورہ اخلاص پڑھاؤ، سورہ اخلاص انہیں گھول کر کے پلاؤ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نہ تو کس سے جنا گیا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اللہ کا وجود ہے۔ اور ثابت کرو، بچوں کے دل و دماغ میں بٹھاؤ اللہ کے لیے، ورنہ یہ غیر قومیں، یہ ملحدین تمہارے بچوں کو تم سے دور کر دیں گے اور تمہارے دین سے دور کر دیں گے، اللہ سے دور کر دیں گے۔ اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو اور اپنے بچوں پر نظر رکھو اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو، اپنے بچوں کو دینی اخلاق سکھاؤ، نبی کی سیرت پڑھاؤ، نبی کی سیرت پر چلنے والا بناؤ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے
سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں یہود اور نصارہ کی سازشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اسلام پر ہمیں زندہ رکھے, اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا کر کے رکھے. اللہ کے وجود کو تسلیم کر کے, اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر کے اللہ کو ماننے والا بنائے. اللہ پر ایمان لانے والا بنائے, توحید کو تسلیم کرنے والا بنائے. اپنے عقیدوں کے اللہ ہمیں اصلاح فرمائے. اور اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت پر زندہ رکھے, اسلام کی حالت پر زندہ رکھے اور موت بھی عطا فرمائے. تو اللہ ایمان اور اسلام کی حالت پر موت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا واتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم.